مولانا جلال الدین بول رہے ہیں؟ جی، آپ کون بول رہے ہو؟ میرا نام ساجد اشرف نجمی ہے۔ ساجد اشرف نجمی، بولو۔ ہاں، تم سے بات کرنی تھی ہمیں۔ اس دن تو میں بات کرنا چاہا، تم نے کہا کہ اس دن بات میرے نہیں پاس کرنی فالتو ہے۔ ٹائم نہیں تھا میرے پاس۔ آپ نہیں بولے فالتو بات نہیں کرنا، جب تمہارے عقیدے پر بات کرنے کی کہا۔ چلو ابھی کرنا ہے، عقیدے بات تو کرو۔ چلو ابھی بات کرنا ہے؟ ہاں، فری ہو؟ ہاں فری ہوں سفر میں تو نہیں ہو نا؟ نہیں، کس بات پہ، کس پر بات کرنا بولو؟ کس پہ کرنا تم بتاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پر بات کرنا ہے۔ افضلیت پر؟ ہاں، اور بس اس کو پہلے فائنل کر لو۔ ہاں پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ تم سنی ہو؟ تمہیں سوال کرنا ہے یا سنی شیعہ کرنا ہے؟ آج سوال کرنا ہے نا، تم تو سوال سنی کرو دعویٰ نا۔ کرو۔ اگر تم سنی ہو پھر سنیوں کی کتاب سے دکھاؤ۔ حضرت ہاں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا تم انکار کرتے ہو، اہل سنت کی کتاب سے ثابت کرنا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ہاں چلو بولو، کیا بول رہے ہیں؟ میں سنی ہوں کہ نہیں ہوں؟ ہاں ہاں، تم دعویٰ کرو پہلے، تم سنی ہو یا نہیں؟ ہاں الحمدللہ ہم حسینی سنی ہیں۔ صرف سنی پوچھا میں نے، حسینی حسینی سنی ہے نہیں ہم۔ ہوتے ہیں، نہیں نہیں نہیں، سنی حسینی الگ الگ سنی ہے۔ نہیں ہوتے۔ الگ الگ ہوتے ہیں نا، ہم حسینی کون؟ سنی ہے۔ نہ دیوبندی سنی ہے، نہ بریلوی سنی ہے، ہم حسینی سنی ہے۔ تم نے پوچھا، میں نے جواب دے دیا، اب آگے بات کرو۔ چلو سب سنی، صرف سنی ہوتے ہیں، آگے سنی بات صرف کرو، سنی میں نے ہوتے بول ہیں۔ دیا نا میں حسینی سنی ہوں، بات ختم۔ آگے بولو چلو۔ حسینی سنی الحمدللہ ہم ہے، تم حسنی سنی چلو۔ نہیں ہو تم، ہم ارے حسینی چلو سوال حسینی آگے سنی، کرو نا حسنی یار، اب حسینی اسی سنی میں ہے۔ رہو گے۔ بول دیا نا میں نے حسینی سنی ہوں، چلو آگے بولو۔ میں حسنی حسینی سنی ہوں۔ ہاں چلو کوئی بات نہیں، چلو ہاں۔ میں بھی بتا دیا۔ چلو بتاؤ تم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام صحابہ امت میں یعنی نبی کے بعد، انبیاء اکرام کے بعد سب سے افضل مانتے ہو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ جو نہ مانے اس پر کیا حکم ہے؟ جو نہ مانے وہ سنی نہیں ہاں ہے۔ سنی نہیں ہے۔ اور اہل سنت کے جو بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے کہ مولا علی تمام صحابہ میں افضل ہے بعد از نبی۔ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ پیش کرو۔ ہاں چلو، سب سے پہلے میں قرآن کی آیت پیش کروں گا میں۔ ہاں، قرآن کی آیات کا جو تفسیر ہے، مفسرین کا اجماع جس میں ہے وہ پیش کرو۔ چلو میں آیت پیش کر رہا ہوں، اجماع اسی کے سے میں سامنے استدلال پردے کروں گا واحد میں۔ کا قول معتبر اعوذ نہیں۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَبَنَاتَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت مباہلہ میں جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جب ہمارے نبی نجران کے عیسائیوں سے مناظرہ کر رہے تھے، تو نبی نے کہا کہ میرے محبوب ان سے مناظرہ نہ کرو، ان سے مباہلہ کرو۔ ان سے کہو کہ اپنے بچوں کو لائیں، آپ اپنے بچوں کو لے کر جائیں۔ ان سے کہو کہ اپنی عورتوں کو لائیں، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں۔ ان سے کہو کہ ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں، تم اپنی جانوں کو لاؤ۔ تمام مفسرین نے لکھا ہے، در منصور ہو، تفسیر جلالین ہو، اس کے علاوہ تفسیر مظہری ہو، تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں جو لفظ انفسنا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی المرتضی علیہ السلام کو جب مدینہ شریف میں آئے تو مولا علیہ السلام کو لے کر گئے، اور یہ نفس جو ہے مولا علی علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ قرآن کی اس آیت سے ثابت ہوا کہ ہمارے نبی کا اگر کوئی نفس ہے تو مولا علی کی ذات ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ بات تم نے کہا افضل کی افضلیت پر بات کرو۔ نا سے مراد مولا علی کی ذات ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نفس مولا علی کی ذات ہو گئی۔ مولا علی کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نفس سے کیا مراد ہے؟ ہاں کچھ بھی مراد یعنی ہو، جو نبی اور علی دونوں ایک ہی ہے۔ اب تم اپنے من سے کچھ بھی بولو۔ نبی کی ذات الگ ہے۔ انفسنا سے کیا مراد لیتے ہو تم، یہ بتاؤ۔ ہاں؟ انفسنا سے کیا مراد لیتے ہو؟ اب مفسرین جو مراد لیے ہیں، تم پہلے مجھے کیا لیے ہیں وہی تو بتاؤ نا۔ میں تو کتاب کا نام بتایا، تفسیر مظہری سے لے کے در منصور تک تفسیر کی کتاب کا نام بتا دیا میں نے۔ باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ جب نبی مدینہ شریف آئے، اپنے گھر میں آئے تو پنجتن کو ہی اپنے ساتھ لے کر گئے تھے۔ اور یہ کیا، فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ابناءنا سے امام حسن اور امام حسین، انفسنا سے مولا علی، اور ابنانا ابناکم انفسنا انفسکم، اور یہاں تو نساءنا نساکم، سوری ہاں، نساءنا سے
مولا علی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اپنے ساتھ لے کر گئے. تمام مفسرین نے یہی لکھا ہے. تو انفسنا یا انفسنا کے بارے میں سب نے لکھا ہے. میں نے نام بھی بتایا, باقاعدہ آپ کنز الایمان اٹھا کر دیکھو, علامہ نعیم مراد آبادی نے بھی یہی چیز لکھی ہے کہ انفسنا سے مراد مولا علی کی ذات ہے. میں نے اہل سنت کی کتاب سے ثابت کیا کہ انفسنا سے مراد مولا علی کی ذات ہے. بات ہو گئی تمہاری, تم بولتے رہو گے یا مجھے بولنے دو گے؟ ہاں چلو بولو, کیا بولتے. تم جتنی دیر تم بولے اتنی دیر میں بولوں گا. بات یہ ہے, سوال گندم جواب چنا. بات یہ رافضی ابھی دلیل دے رہا ہے, میں بولا افضلیت کی دلیل دو. تم ابھی رافضی پہلے ہمارے دلائل کا رد کرو. دلائل کا رد کر رہا ہوں, خاموش ہو چلو بسم اللہ ہو جاؤ گے تب تو رد کروں گا. بسم اللہ کرو. ہاں بسم اللہ. میں نے افضلیت کی دلیل پوچھا. یہاں پر انفسنا سے تم اگر جمع کا صیغہ مراد لیتے ہو کہ نبی اکیلا نہیں, نبی انفسنا میں علی کو بھی شامل کیا ہے. علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انفس, بلکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ الگ ذات شخصیت ہے اور نبی الگ شخصیت ہے, یعنی دو شخصیت. علی اور نبی میں تم کہتے ہو کوئی فرق ہی نہیں ہے. علی الگ شخصیت ہے, نبی الگ شخصیت ہے. اور اگر تم کہتے نہیں انفسنا سے جمع مراد ہے, تو اسی طرح نساء بھی جمع کا صیغہ ہے, نساءنا و نساءکم. لیکن حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ زہرا, تنہا فاطمہ زہرا کو بلا لیے تھے اور پانچوں پنجتن پاک کو مباہلہ کے لیے لے کے گئے تھے. اور یہاں پر افضلیت کی دلیل نہیں ہے, بلکہ افضلیت کی دلیل قرآن پاک میں جہاں اجماع بیان ہے. تفسیر در منصور کا میں حوالہ تم کو اسکین کے ساتھ ابھی پیش کر رہا ہوں. تمہارا واٹس ایپ نمبر کون سا ہے؟ تفسیر در منصور میں یہ آیات کی تفسیر ہے, تفسیر کبیر کے اور تفسیر در منصور کے میں پیش کر رہا ہوں. تمہارا واٹس ایپ پہ بھیجتا ہوں, تم پڑھ کر دیکھو. اور تم صرف حوالہ بولے, حوالہ دکھا نہیں پاؤ گے, تا قیامت دکھا نہیں پاؤ گے. اب یہاں پر افضلیت کی دلیل یہ ہے, وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى, ان قریب وہ اتقا, جو اتقا ہوں گے ان قریب آئیں گے, جو اتقا ہوں گے. الذی یؤتی مالہ یتزکا. یہاں اتقا سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اجمع المفسرون انہ مراد ہو ابو بکر. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتقا سے مراد ہے. اور اتقا کون ہوتے ہیں؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اور جو اتقا ہوتے ہیں وہی سب سے زیادہ عزت والے ہوتے ہیں, سب سے زیادہ مکرم ہوتے ہیں. تو یہ آیات میں اجمع المفسرون, مفسرین کا اجماع ہے, اور تم جو دکھا رہے ہو وہاں اجماع نہیں ہے. اہل سنت کا اجماع جس پر ہے, اجماع چھوڑ کر فرد واحد کی قول کو معتبر ماننا یہ گمراہی ہے, اور تم اہل سنت سے خارج ہو گئے. کیونکہ اہل سنت کے نزدیک اجماع سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات میں 17 نمازیں پڑھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ امامت کیے, اور امام سب سے افضل ہوتے ہیں. یہاں اجماع تمام صحابہ کے مجمع کے سامنے ابو بکر آگے کھڑے, تو یہاں مجمع میں ثابت ہوئے ابو بکر افضل ہے. اور وہاں دوسرے صحابی کو اللہ کے نبی لیے نہیں کہ 5 سے ہی جب کافی ہے, ہم 5 لوگ ہی جب مباہلہ میں کافی ہے, باقی لوگوں کو لانے کی ضرورت نہیں. یہ نہیں کہ باقی لوگ آنا چاہتے تھے, نبی نے نہیں لیا, ایسا نہیں ہے. نبی نے جب 5 کے سامنے ہی سارے بدعقیدہ جتنے کافر تھے مباہلہ کے لیے آئے تھے سب بھاگ گئے تھے 5 کو دیکھ کر, باقی لوگوں کو آنے کی ضرورت نہیں پڑی. تو اس سے افضلیت ثابت نہیں ہوتے. یہاں پر سیجنبها الاتقى, اس سے افضلیت ثابت ہوتے ہیں. اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے مصلی پر فائز ہونا, اس سے افضلیت ثابت ہوتے ہیں. بول دیا آپ نے؟ ہاں بول دیا. ہاں, تو حضرات محترم, سب سے پہلے مجھے یہ لگا کہ یہ مولانا جلال الدین کوئی پڑھا لکھا بندہ ہوگا, لیکن اب پتہ چلا کہ میری جس سے بات ہو رہی ہے وہ پڑھا لکھا بندہ نہیں ہے. ہاں, اور دوسری بات, انہوں نے کہا کہ میں نے جو ابھی ان کو تفسیر اور کتابوں کا جو میں نے حوالہ دیا تھا باقاعدہ نام لے کر, تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے میرا دعویٰ ہے, میں دلیل پیش نہیں کر سکتا. مطلب یہ لوگ کیا اپنے آپ کو سمجھتے, کیا ان کے پاس علم غیب ہے کہ یہ لوگ اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں؟ دوسری چیز ابھی چپ رہو, ابھی میں بول رہا ہوں, بیچ میں مت بولو. میں بولا کہ ابھی تمہارے بیچ میں مت بولنا, خاموشی سے سنو. دوسری چیز, انہوں نے کیا کہا کہ تفسیر کا حوالہ نہیں دیا. تو یار
تفسیر کا حوالہ نہیں دیا. یہ تو چلو اپن باہر جب یہ ریکارڈنگ اپلوڈ ہوگی تو اپن اس میں بھی ڈال سکتے ہیں تاکہ پبلک دیکھ لے. ابھی تم بھیجو. جو میں نے آیت مباہلہ کی تلاوت کی ہے اس کی تفسیر میں مفسرین کرام نے جو اہل سنت کے ہیں انہوں نے کیا ارشاد فرمایا وہ دنیا بھی جانتی ہے. تو یہ مولانا جلال الدین شاید نہیں جانتے کہ آیت مباہلہ کی تفسیر میں تمام مفسرین نے کیا لکھا. اگر ان کو بھی علم ہوتا کہ پنجتن کا نام لکھا تو یہ بے تکی بات انہوں نے کہا کہ تم نے تو دعویٰ کر دیا مگر دلیل نہیں دے پاؤ گے, یہ کہتے ہی نہیں. ان کو خود ہی سمجھ میں آ جاتا کیونکہ عقل مند را اشارہ کافی است. عقل مند کو اشارہ کافی ہے لیکن یہ عقل مند ہے ہی نہیں. دوسری چیز انہوں نے امامت کے بارے میں جو دلیل دیا, قسم خدا کی ہنسی آئی مجھے. میں نے اس اپنی ہنسی کو برداشت کیا مگر اپنی ہنسی کا اب اظہار کروں گا. اب بتاؤ یہ بندہ کیسی دلیل دے رہا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کے لیے کھڑا کیا تو امامت وہی کرتا ہے جو سب سے افضل ہو. تو اگر یہ مانتے ہیں کہ امامت وہ کرتا ہے جو سب سے افضل ہو تو پھر عیسیٰ علیہ السلام سے افضل, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امام مہدی علیہ السلام کو مانتے ہیں. مانتے ہو کیا نہیں مانتے ہو پہلے تم بتاؤ مولانا جلال الدین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین, ابھی آپ نے مولوی جلال الدین چرسی نازبی خارجی مروانی کا یہ مناظرہ سنا, کس طرح سے یہ سوال کا جواب دے نہ سکا اور فون کاٹ کر بھاگ گیا. ابھی تو بات اور ہونی تھی, بہت سے دلائل رکھنے تھے, مگر جب اس کو لگا کہ یہ جواب دے نہ سکے گا تو مکاری گیری کیا اور فون کاٹ کر بھاگ گیا. دوسرا پارٹ بھی آپ سماعت ضرور کریں, ہمارے چینل پہ موجود ہے, وہ کلپ بھی ضرور سنیں. یہ تھا پہلا پارٹ, دوسرا پارٹ بھی سنیں اور آپ دیکھیں کہ کس طرح سے یہ جاہل آدمی لوگوں کو گمراہ کرتا ہے.